بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک مشکل پیش آ گئی، لیکن ہزار کوشش کے باوجود مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تو میں نے حضرت شیخ بایزید کے مزار پر حاضری دی اور وہ مشکل حل ہو گئی۔ اس بار میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ چنانچہ میں نے 3 مہینے تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے۔ ہر روز 3 مرتبہ وضو کرتا اس امید پر حل ہو جائے گی، مگر حل نہ ہوئی تو میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف چل دیا۔ ایک رات خراسان کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک خانقاہ تھی جس میں صوفیوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ میرے جسم پر ایک کھردری اور سخت قسم کی گڈری تھی۔ مسافروں کی طرح میرے پاس کوئی سامان نہ تھا سوائے ایک لاٹھی اور لوٹے کے۔ صوفیوں نے مجھے اس حال میں دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا اور مجھے بالکل شناخت نہ کیا۔ وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق آپس میں گفتگو کرتے رہے اور میرے بارے میں انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ تھا بھی درست کہ میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہاں رات گزارنا ضروری تھا۔ وہاں جگہ بھی نہیں تھی، تاہم انہوں نے ایک درے میں بٹھا دیا اور خود چھت پر چلے گئے۔ انہوں نے اوپر سے جلی ہوئی روٹی میرے لیے پھینکی اور میں ان کے کھانوں کی خوشبوئیں سونگھ رہا تھا جنہیں وہ کھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مجھ پر آوازیں بھی کس رہے تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے خربوزے کھانے شروع کر دیے اور چھل کر مجھ پر پھینکتے گئے۔ انہوں نے خوب میری بے قدری کی اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اے رب کریم، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں نہ ہوتا تو میں ان میں سے علیحدہ ہو جاتا۔ اس دوران جوں ان کی پھرتیاں بڑھتی گئیں میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا، یہاں تک کہ اس واقعے کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ مشائخ کرام جاہل لوگوں کا اپنے ساتھ ہونا کس لیے برداشت کرتے ہیں اور ان کی سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور دلیل میں اس نے یہ پیش کیا کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سلامت ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں اور دروازے سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد 1 سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روگن، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پراپوگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پراپوگنڈے کی روک تھام کیسے کی جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے اور اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا، کیا جواب ہے؟ حضرت نے کہا کہ ایسا نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت جس کا ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، آپ آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے در و دیوار، دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی سے حضرت کے قدموں میں گر گیا اور کہا، بس کریں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔